السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ یہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے اور مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ آنکھوں کا کام دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کو کسی سے محبت نہ ہو، اور یہ بات ہے کہ اس کو اللہ رب العزت سے اگر محبت ہے تو یہ محبت اجر کا باعث ہے، اور اگر اس کو اپنے نفس اور خواہشات کی وجہ سے محبت ہے تو یہ چیز اس کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ جیسے کمرے میں یا تو روشنی ہوگی یا پھر اندھیرا ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ روشنی بھی نہیں اندھیرا بھی نہیں، دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی۔ اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر یہ نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ کہنے والوں نے کہا کہ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر۔ تو محبت یہ دل کا ایک کام ہے، فطرت ہے، تقاضا ہے۔ انسان کے اندر اپنی تخلیق کے اعتبار سے نقائص تو بہت ہے، مگر اس میں ایک عجیب جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ جذبہ اگر آ جائے تو انسان کی کمزوری کو اس کی قوت میں بدل دیتا ہے، انسان کے جہل کو اس کے علم میں بدل دیتا ہے، انسان کی کوتاہیوں کو اس کی خوبیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس جذبہ کا نام محبت الہی ہے۔ یہ محبت الہی کا جذبہ انسان کے لیے ایسا ہے جیسے کسی پودے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ پانی نہ ملے تو سرسبز پودے کے پھول اور پتیاں مرجھا کر زمین پر گر جاتی ہیں، اور اگر اس مرجھائے ہوئے پودے کو پانی دے دیجئے تو وہ پھر کھل اٹھتا ہے۔ انسان کے اندر محبت الہی کے جذبہ کی مثال بھی یہی ہے کہ جس انسان میں محبت الہی کا جذبہ بیدار ہو جائے اس کی صفات کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں ایمان کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور خوشبو ماحول کو مہکا دیا کرتی ہے۔ محبت کا لفظ تو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، اس کا انداز جدا جدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک لڑکی کو اپنے بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں ہمدردی کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کو اپنے باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں ادب کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کو اپنے بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں شفقت کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کو اپنے خاوند سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ تو محبت کا لفظ تو سب کے لیے ایک ہی ہے، مگر انداز جدا جدا ہے۔ اسی طرح مومن کو بھی اس دنیا میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مومن سے محبت کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے اجر کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن دو انسانوں کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ اس لیے محبت ہونا کہ یہ ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالنا، اس پر انسان کو ایک مرتبہ حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے استاذ کے ساتھ یا دین کے عالم کے ساتھ محبت کا ہونا یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی عالم کے ماتھے پر بوسہ لیا، اس کے علم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، تو اس عالم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس بندہ کے نامہ اعمال میں لکھوائیں گے۔ اسی طرح ایک خاوند کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اگر یہ محبتیں نہ ہوتی تو انسان دنیا میں مل جل کر زندگی نہ گزار سکتا۔ یہ ضروری تھی
لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ایک حد متعین کر دی ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ انسان مخلوق سے کٹے اور اللہ رب العزت سے جڑے، پھر اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ اللہ کی مخلوق سے تعلق قائم کرے، یعنی مخلوق سے جو تعلقات ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہ ہوں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہوں۔ اگر محبتوں کا یہ انداز ہوگا تو پھر یہ تمام تعلقات انسان کے لیے اجر باعث ہوں، اس پر اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ اس دنیا میں مومن کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو دیا تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو مکمل ایمان حاصل کرنے کے لیے یہ چار باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ نمبر 1، محبت اللہ کے لیے۔ نمبر 2، عداوت اللہ کے لیے۔ عداوت کا مطلب دشمنی ہوتا ہے۔ نمبر 3، دینا اللہ کے لیے۔ نمبر 4، روکنا اللہ کے لیے۔ ہمارا ہر ایک سے تعلق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، یہ نسبت ہو، اس سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کیسی ہو؟ قرآن مجید میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، یعنی فقط محبت کا لفظ ہی نہیں لیا، شدید کا لفظ لے کے لیا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بندہ نام سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے، ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ تو ایسا بندہ اگر اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ نماز کو ادا نہیں کر لے گا۔ پھر فجر کے وقت اس کو بار بار جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مرتبہ گھر کے کسی فرد نے بتا دیا کہ فجر کا وقت ہو چکا، اب بستر سے اٹھنے میں اسے دیر نہیں لگے گی۔